اب میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر صداقت علی کو. ایڈکشن سائیکائٹرسٹ ہیں, ان کا تعارف کرواتی چلوں. CEO ولنگ ویز صداقت کلینک. اس کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں کی بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیہیویئرل سائنسز اینڈ ایٹیٹیوڈنل ہیلنگ کے ماہر ہیں, اور ان کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے. پلیز ویلکم ڈاکٹر صداقت علی. السلام علیکم جناب سرفراز شاہ صاحب, سجاد میر صاحب اور جنرل صاحب. پاکستان سے میری جو محبت ہے وہ میری گھٹی میں پڑی ہے, اور مجھے در حقیقت اپنے ملک سے بہت پیار ہے, آپ سب لوگوں کی طرح. اور جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو میں بھی اسی طرح تڑپتا ہوں جیسے کہ ہم. یہ بھی ایک محبت کا ہی رشتہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کبھی اپنے بچوں کو ندامت میں نہیں دیکھنا چاہتے, اسی طرح کبھی ہم اپنے کھلاڑیوں کو بھی ندامت میں نہیں دیکھنا چاہتے, ہم اپنے سپاہیوں کو بھی کبھی ندامت میں دیکھنا نہیں چاہتے. سوال جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مہذب اور خوشحال ملک کب بنے گا. پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور آنے والے دن بہت سنہری ہوں گے, لیکن سنہری دن مجھے آ کے نہ دیے. پھر وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہے اقتدار کی چھینا جھپٹی بھی ہوتی رہی. سیاستدان اپنی سی کوششیں کرتے رہے کہ وہ اقتدار میں آ کے اپنا حقیقی کردار نبھائیں, لیکن کبھی ان کا موقع کبھی ان کو ملا اور کبھی ان کو موقع نہیں ملا. سیاستدان در حقیقت بہت لاجواب لوگ ہوتے ہیں, اگرچہ ہماری سوسائٹی میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کے ساتھ بہت سی قباحتیں جوڑی جاتی ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ان کا کوئی برانڈ نیم نہیں ہوتا, جیسے بیوروکریسی ہے تو ان کا عموماً برانڈ بیوروکریسی ہوتا ہے, ان کا اپنا نام ان کا برانڈ نہیں ہوتا. اسی طرح جو دوسرے طاقتور شعبے ہیں ہمارے ملک میں, ان کا بھی کوئی برانڈ نہیں ہوتا, پرسنل برانڈ نہیں ہوتا, ان کا نام نہیں جانتے. آپ کو ابھی اگر پوچھا جائے کہ آپ کتنے بیوروکریٹس کو بائی نیم جانتے ہیں تو آپ بہت کم نام لے سکیں گے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے جرنیلوں کے نام جانتے ہیں تو آپ کی یادداشت پہ بھاری ہوگا, لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے سیاستدانوں کو جانتے ہیں تو آپ بہت سے نام لے سکیں گے. سیاستدان بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے اوپر کافی کیچڑ اچھالتے ہیں جس کا خمیازہ ہم پچھلے 70 سال سے بھگت رہے ہیں, کیونکہ جب ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں تو ہم اس سے فیض نہیں پاتے. ہمیں تھوڑا سا اپنے اس طرز عمل میں تبدیلی لانا پڑے گی, کیونکہ سیاستدان پر آنکھ ہوتی ہے, سیاستدان پر کیمرہ ہوتا ہے, اور اس کے باوجود وہ اپنی سی کوششیں کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جواب دہ بھی ہوتے ہیں, ان سے سوال بھی کیے جاتے ہیں اور وہ ان سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پاناما کا بہت ہنگامہ ہے, اور اگرچہ عنقریب آنے والے چند دنوں میں پاناما کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے, لیکن یہ اونٹ جس کروٹ بھی بیٹھے گا اونٹ کو بہت برا لگے گا. سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک مہذب اور خوشحال ملک کب بنے گا, کب نومن تیل ہوگا اور رادہ نچے گی. یہ ہم بہت انتظار میں رہتے ہیں, ہم بہت سی بیشنگ بھی کرتے ہیں اپنی, ہم اپنے آپ میں بہت کیڑے بھی ڈالتے ہیں. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں کے لوگ اتنا اپنے آپ کو برا گردانتے ہوں, اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کے لوگ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہوں جتنی کہ پاکستانی کرتے ہیں. میں امریکہ میں اپنے رشتہ داروں کو ملتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو پاکستان کتنا یاد آتا ہے. وہ
کچھ خاص حالات میں اچانک جوش میں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے میں نے انہیں اپنے اہداف بھی حاصل کرتے دیکھا ہے، لیکن میں نے انہیں خوش نہیں دیکھا. وہ پیچھے مڑ کے واپس پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں. ہمارے ملک میں خوشحالی اور ترقی یہ ان کا خواب ہم سے زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں کیا ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کام ہم سے ہو نہیں رہا ہوتا، آسان بات یہ ہے کہ وہ کام ہمیں کرنا نہیں آتا. تو سب سے پہلے خالی ول کافی نہیں ہے، خالی قوت ارادی کافی نہیں ہے، یہ بھی لازم ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں کرنا بھی آتا ہو. ہمارے اس میں کچھ نظریات کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو در حقیقت اپنی مالی حالت یا خوشحالی کو بہتر بنانے میں کوئی عملی دلچسپی رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو سوچتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اصل زندگی ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد آئے گی. انجانے میں ہم اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں ناکامی کے لیے. ہم پیسے کو برا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہوتا ہے، اور ہم صفائی پسند لوگ ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو ذرا صاف ہی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کرکٹ میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جاوید میاں آپ کو برا لگتا ہے تو پھر آپ کا کرکٹ میں نام پیدا کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہی ہوگا. اور اگر آپ کسی بھی بندے سے بات کر کے دیکھیں تو وہ یہی گنگاتا ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل تہی دامن ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کا مقصد اپنے ذہن میں بسائے ہوئے ہیں. عملی طور پر ایسا ممکن نہیں، چاہے سلوگن کے طور پر ان کی یہ بات کتنی بھی بھلی لگے. پاکستان بننے سے کافی پہلے کی بات ہے. لاہور میں ایک پٹواری تھے اور عبدالرشید ان کا نام تھا، اور اتفاق سے ان کے ایک افسر نے ایک دن مناسب جانا اور ان کی ترقی کر دی. تو وہ دست بستہ عرض کیا انہوں نے جا کے کہ میں ترقی نہیں کرنا چاہتا، تو برائے مہربانی جو میری آپ نے پروموشن کی ہے اس کو ریورس کر دیجیے. انہوں نے تھوڑا سا اچنبے سے دیکھا اور پھر کہا کہ جیسے آپ کی مرضی. کچھ وقت گزرا، چند ماہ گزرے، نیا افسر آیا، اس نے ان کی فائل دیکھی، اس نے کہا نہیں ترقی تو ان کا حق بنتا ہے، ترقی تو ان کو ملنی چاہیے، اور انہوں نے پھر ان کو ترقی دے دی. وہ پھر جا کے تو بہت جزبز ہوئے اور کہا کہ دیکھیے پہلے بھی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے، اور اب میں پھر آپ سے آ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ ترقی مجھے ہرگز نہ دیجیے، تو آپ اسے ریورس کر دیجیے. اس نے بولے جیسے آپ کی مرضی. انہوں نے ان کی ترقی کو ریورس کر دیا. 1-2 سال گزرے اور اس کے بعد کوئی ایک اور افسر آ گیا اور اس نے دیکھا ان کی فائل کو، اس نے کہا کہ نہیں ترقی تو بنتی ہے، اور انہوں نے ان کو پھر ترقی کر دی. اب وہ پٹواری صاحب بہت ہی تنگ آ چکے تھے اور وہ سیدھا ایک درخواست لے کے گورنر کے پاس چلے گئے، اور درخواست پہ جو اہم فکرہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ میں بہت دفعہ اس ظلم کا شکار ہو چکا ہوں اور بہت دفعہ مجھے ترقی دی، اور میں نے ہمیشہ منت سماجت کر کے اپنی اس ترقی کو رکوایا، لیکن افسران بالا ہیں کہ ظلم و ستم سے باز نہیں آتے اور وہ بار بار مجھے ترقی دے دیتے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے تاریخی فکرہ لکھا. انہوں نے کہا کہ فدوی جب ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر بار بار اسے ترقی دے کے کیوں پریشان کیا جائے.
پہلی بات یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے، لیکن خالی ول کافی نہیں ہے، اسکل بھی ہونی چاہیے. آپ کو جو مطلوبہ مہارتیں ہیں وہ بھی چاہیے، اور جب اسکل ہوتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ ایسے احباب بھی ہونے چاہیے، جیسے کہ نیا پاکستان بنانے والوں نے اپنے ساتھ کچھ احباب کو لے کے چلنے کا تہیہ کیا ہے، اور یہ احباب ہونے چاہیے جو سچے دوست ہوں، خواری نہ ہوں. خواری کا لفظ حور سے نکلا ہے، اور حور کے متعلق آپ کے تصورات کافی دلچسپ ہو سکتے ہیں، لیکن حور کا ایک لفظی مطلب صرف یہ ہے کہ جو ہاں میں ہاں ملا ہے. اس حوالے سے ٹیم ورک کی تو ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اچھا کام کرنا ہو یا آپ نے برا کام کرنا ہو، آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت نظر ڈالنی پڑے گی کہ ہم جن لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں وہ سچے دوست ہیں کہ ہواری ہیں. اگر وہ ہواری ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور انہیں سچے دوستوں میں بدلنا پڑے گا. اور اگر وہ سچے دوستوں میں اپنے آپ کو بدل کے نہیں دکھاتے تو پھر ہمیں انہیں انفرینڈ کرنا ہوگا، جیسے فیس بک پہ کرتے ہیں. پھر بات ہے کہ ہمیں رہنمائی کی بھی ضرورت ہوگی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سائنسدانوں نے بہت سے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا ہے. دنیا میں مختلف ممالک کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن پر ہم ایک نظر ڈال سکتے ہیں. دنیا میں نیوزی لینڈ کو بہت ایماندار ملک سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں کسی بندے کو بھیج کے پتہ کرانا چاہیے کہ وہ اتنے ایماندار کیوں ہیں. امریکہ میں بہت انوویشن ہے، وہ رجت پسند نہیں ہے. وہ گزرے ہوئے کل کی طرف نہیں، آنے والے کل کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں بناتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو وہاں بھیجا ہوا ہے، انہوں نے واپسی پہ خبر نہیں دی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. اسی طرح برطانیہ ہے تو وہ رجت پسند ہیں لیکن جمہوریت پسند بھی ہیں. اور ہمارا خیال ہے کہ وہاں کرپشن نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی بے پناہ کرپشن ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہتے ہیں. ان کے دو نظریے بہت پکے ہیں. ایک نظریہ جمہوریت کے بارے میں ہے اور دوسرا نظریہ اپنی روایات کو لے کے آگے چلنے کے بارے میں ہے. ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کیچڑ اچھالنے پر بھی پرہیز کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی ضرور پتہ کرنا چاہیے. اگر آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں تو انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے پر جمہوریت نہیں ہے. وہاں کھانا پینا پیٹ بھر کے، گھومنا پھرنا بہت اچھا، لیکن بھونکنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ اچانک سے ترقی کا دورہ ان کو کیسے پڑا اور کیسے انہوں نے اپنے شہروں کو اتنا خوبصورت اور آباد کر رکھا ہے کہ دنیا بھر سے ساری ٹریفک کا رخ دبئی کی طرف ہو گیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ملک ایک بڑا ہی خوبصورت ملک ہے، جہاں پہاڑ ہیں، میدان ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، اور بہت کم ملک ہیں دنیا میں جو کہ ہمارے ملک کا مقابلہ کرتے ہوں. اس میں ماسوائے ہمارے ہمسایہ ملک کے پاس بھی یہ سب کچھ ہے، لیکن وہاں بھی فساد فی سبیل اللہ بہت زیادہ ہے. کبھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملائیشیا نے کیسے ترقی کی. کبھی ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ سنگاپور اتنا صاف ستھرا کیوں ہے. ہمیں پتہ کرتے رہنا چاہیے ان سب چیزوں کا، اور جب ہم ان چیزوں کا پتہ کرتے ہیں تو بڑے سادہ سے سنہری رویے سامنے آتے ہیں جو کہ ان ممالک نے اپنائے اور مختلف شعبہ زندگی میں کامیابی حاصل کی. اور اگر ہم اپنی عادتوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں. بعض اوقات ہم اپنی عادتوں کو خرید کر بھی بدل سکتے ہیں.
کیونکہ جو بدگماشی کی عادتیں ہوتی ہیں وہ بڑی سستی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی عادتوں کو خریدنا چاہیں اور اچھی عادتیں بنانا چاہیں تو کبھی کبھی اپنی کوتاہیوں کا جرمانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ میں عرصہ دراز تک ایک سیاسی جماعت کو چندہ دیتا رہا جو اپنی کوتاہیوں کا جرمانہ ہوتا تھا۔ اس دوران کوتاہیوں کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن امیر العظیم صاحب سے بہت دوستی ہو گئی۔ اپنی عادتوں کی کچھ خود ہی قیمت ادا کر دیا کریں اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا گرد و پیش کا ماحول بھی جاگتا رہتا ہے اور ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلسل کس طرح ہماری زندگی کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے گرد و پیش کو کنٹرول کرنے لگیں اور غربتوں اور فاصلوں پر نظر رکھنا شروع کریں کہ وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ چیزیں محض قریب ہونے سے اثر کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کچھ مرر نیورون ہوتے ہیں جو کہ انکانشیسلی نقل کرتے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اپنی صحبت کو ٹھیک کر لیں، باقی جو خوبیاں ہیں وہ ہم خود ہی ابزارب کر لیں گے۔ ہم کرپشن کی بہت بات کی جاتی ہے کہ اس ملک کی خرابیاں اس لیے دور نہیں ہوتی کہ یہاں کرپشن بہت ہے۔ کرپشن اور ملکوں میں بھی ہے، کرپشن امریکہ میں پاکستان سے بھی زیادہ ہے، زیادہ سائنٹیفک انداز میں وہ کرپشن کرتے ہیں۔ کرپشن کی جڑ میں انکمپٹنس ہوتی ہے۔ جب کوئی کام کرنا نہیں آتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سروائیول کے لیے اور آپ کے تھرائیو کرنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر کرپشن کرنی پڑتی ہے۔ جب لوگوں کو کاروبار نہیں کرنا آتا تو وہ بجلی چراتے ہیں، وہ ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کاروبار کرنا آ جاتا ہے تو وہ سدھر جاتے ہیں۔ اگر وہ سدھرتے نہیں، کرپشن جاری رکھتے ہیں، تو شام کو 2 دیگیں داتا صاحب بھیجنے سے کام بن جاتا ہے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے رول ماڈل سے بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی رہنما یا ہمارے رول ماڈلز ہیں ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو دیکھیں تو ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دولت کماتے ہیں، کیسے ہمارے ملک میں اگر ہم تھوڑا سا ان کے رویوں کو اپنا لیں تو ہم بھی خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم صحت کے ہاتھوں کچھ ہمارا ہاتھ تنگ ہو تو ہم عمران خان کو دیکھ سکتے ہیں کیسے لڑکوں کی طرح چلتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کی برائیوں پہ نظر رکھیں۔ اگر ہم زرداری صاحب کو دیکھیں تو ہم رواداری سیکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنے کا بھی سوچنا ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گول اور ہمارا مقصد حیات اس طرح پورا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دیں جن سے ہمیں نفرت ہے۔ ورزش کرنا تو میرا خیال ہے بہت برا لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نئے سال کے ریزولوشنز بناتے ہیں کہ جی ورزش کریں گے، جم میں نام اپنا لسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھے دن جب کھلیاں پڑ جاتی ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، چوری کھانے والے مجنوں بہت ہوتے ہیں، باتیں بنانے والے بھی بہت ہیں، لیکن جو کہیں وہ کر کے دکھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آئے پاکستان کے اس فورم سے میں کہوں گا کہ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں۔ تھینک یو۔ بڑی اچھی باتیں تھیں اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں دکھی ہوئی۔ ایک کوشچن ہے، آپ پاکستان میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی، ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کی تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ ہے، ہم میں وہ آپ کو ایک کیا خاص بات دکھائی دیتی ہے بحیثیت ایک قوم؟ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں مریضوں پر اور مریضوں کو اس بات کا نہیں پتا۔ پاکستان کے لوگوں کی جو سب سے
अहम खूबी मुझे नज़र आती है वो विल टू लिव है। मैं आपको बताऊं कि जितनी मार हमने खाई है पिछले 20 साल में, इतनी मार किसी और मुल्क में लोगों को पड़ी होती तो वो जिंदा दरगोर हो गए होते, लेकिन यहाँ हर पीर की सुबह आप फिर नई रौनक देखते हैं। तो ये एक पैगाम है सारी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है और अल्लाह ही इसको चलाता है। लेकिन अल्लाह नीचे हमारी तरफ देखता है और हम ऊपर अल्लाह की तरफ देखते हैं। और ये जो रूहानी कम्युनिकेशन है पूरे, इससे हमारा काम चल रहा है। और इट्स अबाउट टाइम कि हम आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर दिखाएं। और जिस दिन हमने ऐसा ठान लिया और जिस दिन हमने जो कहा वो करके दिखा दिया तो बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत अली। अपनी खास कशिश है, जो भी इनसे मिलता है इनका हो जाता है। आप सबकी भरपूर तालियों में प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट सरफराज शाह साहब जो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज इस महफिल से खिताब करें। ख़वातीन हज़रात, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि अल्लाह ने बनाया है इस मुल्क को और अल्लाह ही चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको पूरे एतमाद से एक बात ये कह देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान न सिर्फ कायम दायम रहेगा बल्कि अपने अरूज को पहुँचेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह आलमी इस्लाम में लीडर का रोल अदा करेगा। सारी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है और अल्लाह ही इसको चला रहा है। लेकिन अल्लाह नीचे हमारी तरफ देखता है और हम ऊपर अल्लाह की तरफ देखते हैं। और ये जो रूहानी कम्युनिकेशन है जो है, इससे हमारा काम चल रहा है। बट इट्स अबाउट टाइम कि हम आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर दिखाएं। और जिस दिन हमने ऐसा ठान लिया और जिस दिन हमने जो कहा वो करके दिखा दिया तो बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत।